بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بن حسین پیدائش 4 جنوری 656 عیسوی، وفات 20 اکتوبر 713 عیسوی، جو زین العابدین، عابدوں کی زینت اور امام الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا امام کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کے والد حسین ابن علی، تایا حسن ابن علی اور دادا علی بن ابی طالب کے بعد اثنا عشری میں چوتھے امام اور اسماعیلی شیعت میں تیسرے امام مانے جاتے ہیں۔ یزید نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے اپنی خلافت اور حکومت کا راستہ صاف کر لیا تھا، لیکن امام زین العابدین کی صورت میں ابھی بھی اس کی خلافت کی راہ میں رکاوٹیں موجود تھی۔ پورے خانوادہ رسالت کو شہید کر دینے کے بعد صرف امام زین العابدین کو چھوڑنے کی غلطی یزید نے کیوں کی؟ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع یہی ہوگا۔ محترم ساتھیو، یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ یزید ملعون کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کے اس کی خلافت اور اس کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور یزید یہ جانتا تھا کہ امام علی مقام کبھی بھی اس کی بیعت قبول نہیں فرمائیں گے، اسی لیے اس نے سازشوں کا ایسا جال بنا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اپنے نانا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ منتقل ہونا پڑا۔ مکہ مکرمہ میں رہ کر بھی امام حسین علیہ السلام یزید کے لیے مسلسل درد سر بن رہے تھے، کیونکہ صحابہ اکرام اور تابعین کی ایک کثیر تعداد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور یزید کا کردار سب کے سامنے تھا۔ اور ویسے بھی یزید کی بیعت اس کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ خلیفہ راشدین منتخب ہوتے تھے، یعنی مجلس شورا کا قیام کیا جاتا تھا۔ یزید کا انتخاب اس طرح سے نہ ہوا تھا، بلکہ یہ خلافت کی بجائے ملوکیت کے ذریعے منتخب ہوا تھا۔ یزید نے کوفیوں کی غداری کو بروئے کار لاتے ہوئے امام حسین کی بارگاہ میں خطوط کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کیا، جس کی وجہ سے امام حسین مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا تو اب یزید کا ہدف اس کے سامنے تھا۔ اس نے بے دردی کے ساتھ خانوادہ رسالت کو ختم کیا۔ اب یزید کے سامنے ایک ہی رکاوٹ تھی جو کہ اس کی خلافت اور اس کی حکومت کو ختم کر سکتی تھی، اور وہ تھے بیمار کربلا امام سجاد، امام زین العابدین۔ محترم ساتھیو، سوال یہ ہے کہ جہاں خانوادہ رسالت کے ہر ایک فرد کو ایک ایک بچے کو، یہاں تک کہ 6 ماہ کے ننھے علی اصغر علیہ السلام کو بھی یزید کے فوجیوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، تو وہیں پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کے ظالم بھیڑیوں نے زندہ کیوں چھوڑا؟ جہاں انہوں نے 6 ماہ کے معصوم کربلا حضرت علی اصغر علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا، بے دردی کے ساتھ ان کے مبارک نازک گلے اقدس پر تیر چلائے، وہاں امام زین العابدین کو انہوں نے زندہ چھوڑنے کی غلطی کیوں کی، جبکہ وہ جانتے تھے کہ امام زین العابدین مستقبل میں ان کی سلطنت اور حکومت اور خلافت کے لیے درد سر بن سکتے ہیں۔ امام علی بن الحسین علیہ السلام، جو سجاد، زین العابدین اور سید الساجدین جیسے القابات سے مشہور تھے، کربلا میں آئے تو 22 سالہ نوجوان تھے۔ 11 محرم کو عمر بن سعد نے اپنے مقتولین کی لاشیں اکٹھی کروائی اور ان پر نماز پڑھی اور انہیں دفنا دیا، مگر امام حسین علیہ السلام اور اصحاب و خاندان کے شہداء کے جنازے دشت کربلا میں پڑے رہے۔ عمر بن سعد نے کوفہ کی طرف حرکت کا حکم دیا۔ عرب اور کوفے کے قبیلوں کے افراد نے ابن زیاد کی قربت اور اللہ کی لعنت حاصل کرنے کے لیے شہداء پاک کے سروں کو آپس میں تقسیم کر کے نیزوں پر سجایا اور کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے، اور حرم رسول اللہ کی خواتین، بچوں اور بچیوں کو بے چادر اونٹوں پر سوار کیا گیا اور کفار کے اسیروں کی طرح انہیں کوفہ کی جانب لے گئے۔ محترم ساتھیو، جنگ کربلا میں باقی تمام مجاہدین اور شہداء کے شہید ہو جانے کے بعد امام زین العابدین کا کردار بہت اہمیت کا حامل تھا۔
تاریخ کی تقریباً سبھی کتابوں میں امام زین العابدین کے کربلا کی جنگ سے زندہ بچ جانے کے ضمن میں یہ لکھا جاتا ہے کہ امام زین العابدین حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، جو کہ یوم عاشور کے دن کربلا کی جنگ کے موقع پر بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ انہوں نے اپنے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام سے بارہا جنگ میں شرکت ہونے کی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی اجازت چاہی، لیکن حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے انہیں جنگ میں شرکت ہونے کی اجازت نہ دی۔ محترم ساتھیو، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ایسے ہی بیان ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام زین العابدین کو اس لیے کربلا کی جنگ میں شریک نہ ہونے دیا کہ وہ آگے ان کی نسل کو چلائیں گے، اور ان کی نسل امام الانبیاء نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسل امام زین العابدین کی مرہون منت ہی آگے بڑھی۔ محترم ساتھیو، اہل تشیع کی بہت سی تصانیف میں اس کے برعکس حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ اہل تشیع کی کتابوں میں ان کے مورخین بیان کرتے ہیں کہ امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے لیے یزیدی فوجیوں نے بارہا اپنے ناپاک قدم ان کی طرف بڑھائے، اور جو تاریخ کی کتابوں میں امام حسین علیہ السلام اور ان کی خواتین کے خیمے جلانے کے واقعات ملتے ہیں، اہل تشیع بیان کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے در حقیقت امام زین العابدین کو قتل کرنے کی سازش ہی تھی، کیونکہ یزیدی فوجی جانتے تھے کہ امام زین العابدین خیمہ نشین ہیں، وہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے، اس لیے انہوں نے شمر اور ابن زیاد کے حکم سے خیموں کو آگ لگا دی تاکہ امام زین العابدین کو بھی قتل کیا جا سکے۔ امام جوہری اور امام زہری اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یزیدی فوجوں اور امام زین العابدین کے درمیان اپنی موجودگی میں ایک دیوار قائم کر دی۔ وہ دیوار زینب سلام اللہ علیہا کی شجاعت اور بہادری کی دیوار تھی، وہ ان کی للکار کی دیوار تھی کہ ان کی للکار کے آگے، ان کی شجاعت کے آگے دشمنوں کے ناپاک قدم امام زین العابدین کی طرف نہ بڑھ سکے۔ ابن خلدون اور امام تیمیہ ایک روایت میں لکھتے ہیں کہ جب تمام شہداء اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے تو ابن زیاد اور شمر ملون نے امام زین العابدین کو شہید کرنے کی غرض سے فوجیوں کو حکم دیا کہ خیموں کو آگ لگا دی جائے تاکہ امام زین العابدین بھی شہید ہو جائیں، لیکن خیموں کو آگ لگانے کے لیے جیسے ہی یزیدی فوجی آگے بڑھے تو سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف ان کو روکا بلکہ بعض راوی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سیدہ نے تلوار تھام لی اور علی کی یہ بیٹی شجاعت اور بہادری کے ساتھ ان کے سامنے ڈٹ گئی۔ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں اپنے سامنے سینہ سپر دیکھا تو وہ فوجی پیچھے ہٹ گئے۔ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں دمشق پہنچا تو وہاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کو ملامت کرنے کے لیے ایک جاندار خطبہ سر دربار پیش کیا، اور وہیں پر امام زین العابدین نے بھی یزید کے دربار میں اپنا تعارف کروایا اور یزید ملعون کو کہا کہ دیکھ لے، میں حسین کا بیٹا علی کا پوتا ہوں، تو نے میرے باپ کو بے گناہ شہید کیا، میرے بھائیوں کو، میرے عزیز و اقارب کو، میرے جان نثار ساتھیوں کو بے گناہ بے دردی کے ساتھ شہید کیا، بے شک تیرا انجام بہت دردناک اور اذیت ناک ہوگا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یزید کے دربار میں موجود لوگ یہ نہ جانتے تھے کہ یہ قافلہ امام الانبیاء کی اولاد ہے، بلکہ یزید نے تو ان کے درمیان یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ باغیوں کی ایک جماعت ہے۔ لیکن جب امام زین العابدین نے اپنا تعارف کروایا تو تمام درباری آہ بکا کرنے لگے، کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک یزید نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ قافلہ جن کو شہید کیا گیا ہے، جن کے سر مبارک یزید کے دربار میں پیش کیے گئے ہیں، یہ خانوادہ اہل بیت نہیں بلکہ کچھ غدار اور کچھ شرپسند عناصر تھے جن کو سزا دی گئی ہے۔ لیکن جب امام زین العابدین نے اپنا تعارف کروایا
اور یزید کے پول کھلے تو یزید ملعون نے امام زین العابدین کو خاموش کروانے کے لیے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ان کو خاموش کروایا جائے۔ محترم دوستو، یہ بات تو ثابت ہے کہ یزیدیوں نے امام زین العابدین کو شہید کرنے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسل کو بھی جاری و ساری رکھنا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین کو باقاعدہ حیات رکھنے کے لیے حالات اس طرح کے پیدا کر دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہید ہونے سے بچایا اور انہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو جاری رکھا۔ محترم ساتھیو، تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ امام زین العابدین نے واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ آ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ بہت سے صاحب ثروت اور سیاسی لوگ امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ان سے عرض کرتے کہ آپ امامت کے حقدار ہیں، آپ خلافت کی بیعت لیجئے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے گوشہ نشینی اختیار کرنے کو ہی ترجیح دی۔ امام سجاد واقعہ کربلا کے بعد 34 سال حیات رہے اور اسی دوران آپ نے شہدائے کربلا کی یاد تازہ رکھنے کی ہر کوشش کی۔ پانی پیتے وقت والد کو یاد کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کرتے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک روایت کے ضمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول کہ امام سجاد نے تقریباً 40 سال تک اپنے والد کے لیے گریہ کیا، جبکہ دن کو روزہ رکھتے اور راتوں کو نماز و عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ افطار کے وقت جب آپ کا خادم کھانا اور پانی لاتا تو آپ فرمایا کرتے تھے، فرزند رسول اللہ بھوکے مارے گئے، فرزند رسول اللہ پیاسے مارے گئے، اور یہی بات مسلسل دہراتے رہتے اور گریہ کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے اشک آپ کے آب و غذا میں گھل مل جاتے تھے۔ آپ مسلسل اسی حالت میں تھے کہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ علم اور حدیث کے حوالے سے آپ کا رتبہ اس قدر بلند ہے کہ اہل سنت کی 6 اہم کتب سیاہ ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع الصحیح، ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، نیز مسند ابن حنبل سمیت اہل سنت کی تمام کتب میں آپ سے احادیث نقل کی گئی ہیں۔